امام جو ہے وہ ہمارے درمیان سے چلے گئے، لیکن امام کیسے گئے؟ امام خود فرماتے ہیں کہ میں ایک زندان سے دوسرے زندان میں بھیجا گیا، میرے لیے سخت تھے ایک زندان، اور وہ ہر مختلف زندان کو امام نے جو ہے وہ طے کیا۔ کہیں امام کو ماننے والوں نے ایسی جگہ پہ رکھا مگر وہاں برابر میں ایسی آوازیں آتی تھیں، ایسے ناچ گانے اور آوازیں جو کہ امام کو اس زندانوں سے زیادہ تکلیف دیتی تھی۔ گویا اگر کوئی حرام کام ہو رہا ہو تو وہ ہمارے لیے سخت زندان ہے۔ ہم خود ایک زندان کے اندر ہیں، اپنی خواہشات کے زندان میں، اپنی زندگی کی ان طولانی آرزوؤں کے زندان میں ہیں جس نے ہمیں گھیر کے رکھا ہوا ہے۔ دنیا سجن مومن، دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے ویسے ہی زندان ہے۔ مگر امام ان زندانوں سے ہوتے رہے، اور جب امام ان زندان میں پہلی دفعہ بھیجے گئے تو امام سے اس روایات کو بیان ہوتا ہے کہ امام فرماتے ہیں پروردگار تیرا شکر گزار ہوں، تو نے مجھے موقع دیا میں تیری بارگاہ خلوت میں تجھے عبادت کر سکوں۔ مگر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے جاتے ایک وقت ایسا آیا جب اس آخری اس لعین کے زندان میں امام پہنچے گئے، جس کے لیے مشہور تھا کہ جو اس کے اس زندان میں اس گہرے کالے کنویں جیسے زندان میں جو جاتا تھا وہ واپس نہیں آتا تھا۔ امام کو وہاں بھیجا گیا، وہاں ایک امام کی عجیب دعا ہے، عجیب کلمات ہیں۔ یہ لعین خود کو جہنم واصل ہو گیا، مگر اس کی بیوی اور اس کی اولاد اہل بیت کے ماننے والوں میں شمار ہوئے۔ کیسے ہوئے؟ کیونکہ اجازت تو نہیں تھی کسی کو اس زندان کے قریب جانے کے لیے۔ بچے بہانوں سے صحن اور حیات میں پہنچتے تھے، اور وہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے سنا کہ ہمیں زندان سے آواز آتی تھی، اے پروردگار کہ جس کے قبضے میں سب کچھ ہے، جو زمین سے پانی اور خاک کے درمیان سے پودے کو نکال سکتا ہے، جو ماں کے رحم سے اولاد کو دے سکتا ہے، اے پروردگار کہ جو بدنوں و اعضاء سے روح کو نکالتا ہے، پروردگار مجھے زندان سے آزاد کر، سخت حالات سے مجھے باہر نکال پروردگار نے یہی ہوا کہ وقت گزر گیا، اور کچھ ماننے والے آئے جو امام کے چاہنے والے تھے۔ وہ چاہتے تھے ہم کس طریقے سے امام کو دیکھیں، تو بیان ہوتا ہے کہ جب انہیں کہا کہ ایک سوراخ ہے، سوراخ سے دیکھو، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ کہا کیا ہے؟ کہا ایک کپڑا سا رکھا ہوا ہے۔ کہا یہی امام ہے۔ امام اتنے ضعیف ہو چکے تھے کہ امام کے بدن پر صرف اور صرف وہی زنجیریں تھیں، وہی توق بندے ہوئے تھے۔ ہاں عزاداران محترم، امام کو زہر دیا گیا، اور امام جو ہے وہ اسی زندان میں جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ باعجازِ امامت معجزہ ہوتے ہوئے خود امام رضا علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لائے، یقیناً انہوں نے ہی سارے کاموں کا انجام دیا۔ امام کے اس جنازے کو جو ہے وہ باہر رکھ دیا گیا، اور 3 دن تک کہتے ہیں کہ بغداد کے پل پر امام کا جنازہ پڑا رہا، اور پھر امام کو جو ہے وہ مزدوروں نے جو ہے وہ وہیں پر دفنا دیا کہ جہاں آج امام کا روزہ ہے۔ لا یوم خواب عبداللہ، مولا 3 دن آپ کا جنازہ پڑا رہا، مگر ایک ایسے چیز میں تھا کہ آپ کا جنازہ اندر تھا۔ یقیناً آپ کے بدن پر سخت نشان تھے، یقیناً آپ زنجیروں میں تھے، مگر آپ کے جب کا جنازہ 3 دن تک بے گور و کفن کربلا کی دشت میں خاک میں آلودہ، اور ہوائیں اس کے اوپر سے ہوتی رہی۔ موسى بن جعفر يا موسى بن جعفر يا باب الحقائق يا موسى بن جعفر يا موسى بن جعفر